کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں انہوں نے پاکستان کا نام لے کر کچھ باتیں بھی کی۔ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان اس وقت براہ راست تصادم نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن مذاکرات تو نہیں کر رہا تھا اور امریکہ کے کہنے پہ مذاکرات تو نہیں کر رہا تھا۔ بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا ایک پرومپٹ ڈیسیژن لیا، فوراً اگلے دن وہ گئے۔ قطر جو ہے وہ پورے کے پورے خطے کا ایک اہم مرکز ہے۔ ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں کہ کیا واقعی جس عالمی نظام کے تبدیل ہونے کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ تبدیل ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ جو صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے درمیان جو ایجنڈا طے ہوا تھا جی اس سے اوپر نہیں جا سکیں گے۔ اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا تو ہم اسے افغانستان کے اوپر حملہ تصور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، پاکستان کے لیے اس وقت جو صورتحال کا بین الاقوامی تناظر ہے وہ بہت اہم صورت اختیار کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے صدر آصف علی زرداری صاحب چین کے دورے پر ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قطر گئے، پھر قطر سے اب وہ امریکہ جا رہے ہیں، سعودی عرب کے حکمرانوں سے انہوں نے ملاقاتیں کیں، پھر ایرانی صدر سے ملے۔ تو دنیا میں جو بین الاقوامی طور پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جنگوں کی وجہ سے، معاشی مسائل کی وجہ سے، تو پاکستان کے لیے بین الاقوامی تناظر جو ہے وہ بہت اہم صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود خان صاحب، پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں اور بڑے ریلیونٹ شخص ہیں اس ساری صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو قطر پر حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں اگلے ہی روز قطر روانہ ہوئے، پھر عرب اسلامک سمٹ ہوا اور اس میں ایک ٹاسک فورس بنانے کا اعلان بھی کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اوپر تھوڑا پریشر بلڈ اپ ہوا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں انہوں نے پاکستان کا نام لے کر کچھ باتیں بھی کی۔ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ جو سیشن ہے اور یہ جو سفارتی پریشر ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو پاکستان کی شمولیت ہے، کیونکہ پاکستان اس سے پہلے اور خاص طور پر ایران جنگ سے پہلے براہ راست اسرائیل کے ساتھ انوالو نہیں ہوا، کتنی بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے سر؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان اس وقت براہ راست تصادم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اقوام متحدہ میں ہمارے مستقل مندوب نے ایک سخت بیان دیا ہے اور یہ سخت بیان دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ ہمارا اصولی موقف ہے، اور قائد اعظم نے جو ہدایت دی تھی اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان کا فلسطین کے بارے میں یہ موقف رہا ہے کہ یہ آزاد اور خود مختار ریاست بننی چاہیے۔ اسی وجہ سے آج تک اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ بہت سے عرب ممالک کے تعلقات ہیں، مثلاً اردن کے ہیں، مصر کے ہیں، بالکل، اس کے بعد بحرین اور عمان نے اور یو اے ای نے کو تقریباً 5 سال پہلے جو ہے یہ تعلقات قائم کیے تھے صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو انہوں نے وزیر اعظم نتنیاہو نے جو پاکستان کا حوالہ دیا تھا یا موازنہ کیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ اچھا، وہ انہوں نے بدنیتی سے کیا یا انہوں نے سوچا کہ یہ ایک قسم کا وہ امریکہ کے اوپر بھی ایک اس کا مقابلہ ہوتا تھا کہ امریکہ اگر یہ کام کرتا ہے تو آپ واہ واہ کرتے ہیں، اور اسرائیل نے کیا ہے تو آپ جو ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اس میں کمزوری یہ تھی ان کے بیان میں کہ اسامہ بن لادن مذاکرات تو نہیں کر رہا تھا اور امریکہ کے کہنے پہ مذاکرات تو نہیں کر رہا تھا، جبکہ حماس کا قائد خلیل الحیہ وہاں امریکہ کی منشا سے آیا تھا، قطر نے بلایا تھا اور قطر نے اس کے ہاتھ میں وہ پرچہ تھمایا تھا جو امریکہ نے دیا تھا کہ یہ شرائط ہیں اور یہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے بھی ہیں، امریکہ کی طرف سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا میں نے جواب دے دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
سر یہ پاکستان کی جو مطلب وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا ایک پرومپٹ ڈیسیژن لیا، فوراً اگلے دن وہ گئے، یہ اس کی آپ کیا امپورٹنس سمجھتے ہیں؟ دیکھیے قطر کے ساتھ ہمارے بہت اچھے روایتی تعلقات ہیں، وہاں جو ہے بہت بڑی تعداد میں پاکستانی کام بھی کرتے ہیں اور بڑے اچھے اعلیٰ عہدوں پہ ہیں. میں خود دوحہ جاتا رہتا ہوں تو پاکستانیوں کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے وہاں. قطر جو ہے وہ پورے کے پورے خطے کا ایک اہم مرکز ہے، یعنی ایک قسم کا اسٹریٹجک فورمز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ الجزیرہ ہے وہاں، اور ان کی ایک بہت اچھی ایئر لائن ہے جس کو آپ سپر کنیکٹر کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ یہ ہے کہ وہ مغرب اور مشرق کے درمیان، شمال اور جنوب کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، اور برادر مسلمان ملک ہے، لہٰذا اس کے اوپر حملہ جو تھا اس پر صدر ہمارے وزیر اعظم نے صحیح فیصلہ کیا. وہ گئے، ان کے ساتھ ساری یکجہتی کیا، اور علاوہ دوسرے بندھنوں کے ایک ہمارا ان کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے اور اس نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. تو اس لیے وہاں جانا ہمارا فرض بنتا تھا. اور اس کے بعد اس کے جب شہباز شریف صاحب پہنچے تو اسی کے فوراً بعد جو ہے جو محمد بن سلمان سعودی عرب کے پہنچے، اور اس کے بعد جو پرنس نہیں جو ان کے شیخ تمیم وہاں پہنچے. شیخ تمیم تو خیر وہیں تھے، وہ کیا نام ہے دوسرے جو تھے سگنیفیکنٹ، وہ اس کے یو اے ای کے جو ولی عہد ہیں یا سربراہ ہیں وہ وہاں پہنچے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارے اظہار یکجہتی بہت ضروری تھا. اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیوں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے حملہ کیا تو امریکہ کیسے لا علم تھا، کہ اسے معلوم بھی نہیں تھا. جی بالکل. جبکہ ان کا اتنا گہرا رشتہ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ خطے کے اوپر تو نظر رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بھی نظر رکھتی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ موساد جو ہے وہ امریکہ کو بہت غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں سے معلومات جمع کرتے ہوئے اس میں اپنا اثر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ادھر جو ہے جو CIA ہے وہ مڈل ایسٹ کی بالعموم، لیکن اسرائیل میں جو کچھ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس بالخصوص اس کے اوپر نظر رکھتا ہے. تو لہٰذا یہ قرین قیاس نہیں ہے کہ ان کو چند منٹ پہلے پتہ چلا. تو اس میں ایک خطرہ ابھرا ہے کہ کہیں یہ ابراہیم اکارڈز کو دفن کرنے والے ہیں، اور اس میں سگنل یہ تھا خلیجی ریاستوں کو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ عالم اسلام کے لیے بالعموم، خلیجی ریاستوں کے لیے بالخصوص، اور ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں کہ کیا واقعی جس عالمی نظام کے تبدیل ہونے کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ تبدیل ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس میں یہاں اس خطے میں کم از کم کسی قسم کی قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. یہ لوگ خلیجی ریاستیں بہت محتاط تھی، مصر محتاط تھا کہ کوئی غزہ کے سلسلے میں حد سے آگے نہ جائے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ان کی جو ہے سلامتی کا ضامن ہے. تو یہ سارے کے سارے مفروضے تو ٹوٹ پھوٹ گئے بالکل، اور اب ایک نئی صورتحال ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ عرب ممالک خلیجی ریاستوں کا رد عمل کیا ہے. اچھا سر، یہ رد عمل ہمیں دیکھنے میں آئے گا ابھی UNGA کا جب اجلاس ہوگا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا، وہاں بھی ہمیں اس پہ رد عمل دیکھنے میں آئے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا بلڈ اپ ہے جو مسلم کنٹریز آپس میں اکٹھے بھی ہوئے ہیں، مشاورت بھی کی ہے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل پہ کوئی پریشر ڈیولپ ہوا ہے؟ دیکھیے 3 حلقے ہیں، ایک خلیجی ریاستیں جس کو گلف کوآپریشن کونسل کہتے ہیں، دوسرا جو ہے عرب لیگ ہے جس کے 22 ارکان ہیں، اور تیسرا جو ہے اسلامک تعاون تنظیم ہے جو سب سے بڑی تنظیم ہے. ان میں سے کسی کے پاس کوئی نہ دفاعی مسل ہے، یعنی مشترکہ دفاعی مسل، نہ کوئی میکینزم موجود ہے، لہٰذا یہ کوئی دفاعی رسپانس نہیں دے سکتے. جو GCC ہے اس نے 1980s میں ایک یہ کہا تھا کہ ہمارا ایک ڈیفینسو شیلڈ ہونی چاہیے، اور اس مرتبہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی کوئی اس قسم کا ہمارا کوآرڈینیٹڈ رسپانس ہوگا، یعنی دفاعی اعتبار سے بھی کوئی، اور جو ہے اس میں باقاعدہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کوئی سسٹم بنایا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ امریکہ کے اتنے تابع ہیں
کہ اس قسم کا فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا. لہٰذا یہ خلیجی ریاستیں جو یہ چاہیں گی کہ ادھر ادھر دیکھیں، چین کی طرف دیکھیں، روس کی طرف دیکھیں. چین اور روس کے ساتھ ان کے پہلے سے ہی اچھے تعلقات ہیں، لیکن دفاعی شعبے میں نہیں، معاشی اس میں. اب وہ دیکھیں گے کہ اگر امریکہ ان کو اس قسم کی سلامتی نہیں مہیا کرتا، سیکیورٹی مہیا نہیں کرتا، تحفظ نہیں دیتا، تو ان کے پاس کیا آپشنس ہیں. اور کیونکہ وہ اپنے آپ کو غیر محسوس کریں گے، اور یہ کوئی عام تام ممالک نہیں ہیں. جی جی، یہ ٹریلینز آف ڈالرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے 3 ٹریلین جو ہے اپنا جو ان کا ساورن ویلتھ فنڈ ہے اس کے ذریعے امریکہ میں انویسٹ کیا ہوا ہے. اور یہ ابھی جو مئی 2025 میں صدر ٹرمپ گئے تھے تو یہ تحفتاً اضافی سرمایہ کاری کی گئی تھی. اور ان کو جو ہے ہر سال ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ بیچا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے، لیکن اسے جان بوجھ کے اسرائیل کی دفاعی استعداد سے تھوڑا کمتر رکھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وسیع تر اسرائیل کا منصوبہ، گریٹر اسرائیل جو ہے یا گریٹر مڈل ایسٹ کا جو منصوبہ ہے، اس میں ایک ایک کر کے ان ممالک کو مسمار کیا جائے گا، یا ان کو ایک خاص نئے فریم ورک میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے بقائے باہمی کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کی کچھ سیکیورٹی مہیا کی جائے گی. بہت اہم بات کی سر آپ نے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں امریکہ، تو وہاں پہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہمارا جو سفارت خانہ ہے اور اقوام متحدہ میں جو ہمارا سفارتی عملہ ہے بڑی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی درمیان ملاقات کرائی جائے. ایک تو سر اس بارے میں اگر آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے کہ ملاقات متوقع ہے تو اس بارے میں بتائیے گا. دوسرا یہ بتائیں کہ اس ملاقات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہی زیر بحث ہوں گے، یا یہ جو مجموعی طور پہ خطے کی صورتحال ہے، مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں بات کی جائے گی؟ میں اس سلسلے میں 2 چیزیں کہوں گا کہ جب بھی ہمارے وزیر اعظم نیو یارک جاتے ہیں اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کے لیے، تو ہم دنیا کے بہت سے صدور اور وزرائے اعظم سے بائی لیٹرلز کی ریکویسٹ کرتے ہیں، تو اس میں سر فہرست امریکہ ہوتا ہے. اور کبھی ماضی میں بعد میں ہو جاتی ہے ملاقات، بعض اوقات نہیں ہوتی. تو اس مرتبہ بھی ہم نے کوشش کی ہوگی اور ممکن ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے گا اگلے چند دنوں میں. دوسری بات جو ہے کہ جو صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کے درمیان جو ایجنڈا طے ہوا تھا، اس سے اوپر نہیں جا سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی جامع ایجنڈا تھا، اور جس کو ایک حتمی شکل سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی واشنگٹن ڈی سی میں، جو باقاعدہ ان کا ایک اسٹرکچر ڈائلاگ ہوا تھا، اس میں دے دی گئی تھی. تو لیکن علامتی طور پر اور ویسے بھی ایجنڈے میں کوئی اضافی پہلو ہوں تو وہ زیر بحث آ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر چند اہم فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. اور ابھی میں نے دیکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دورے ہو رہے ہیں، اس میں جنرل آصف منیر ساتھ ہوتے ہیں وزیر اعظم. جی بالکل. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بھی تشریف لے جائیں، اس کے بارے میں میری معلومات نہیں. دوسری چیز جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطر کے حملے کے بعد جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اور جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، میرے اپنے تجربے کی بنیاد پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ نادانستہ طور پر اور کچھ لوگ شعوری طور پر مسئلہ فلسطین کو دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے. وہ کیسے کہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے، کہ غزہ کی گورننس میں کوئی تنظیم نہیں ہوگا، اس کی جو گورننس میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ جو فارمولہ ہے کہ آزاد، خود مختار اور متصل ریاست بنے، کنٹیگوس ریاست بنے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے
پری 1967 کی بارڈرز ہونی چاہیے، جس میں مطلب ہے اس میں غزہ شامل ہونا چاہیے، پیلسٹینین ٹیریٹری ہونا چاہیے، سدرن لیبنان ہونا چاہیے، گولان ہائٹس ہونی چاہیے، تو یہ مجموعہ بنتا ہے۔ تو اب اگر حماس جو ملٹری ونگ ہے جی جی جو غزہ کا، اسے آپ بے دخل کر دیں گے، ٹھیک ہے، جس کے لیے عرب ممالک نے بھی اس میں شامل ہیں، خلیجی ریاستیں بھی شامل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دفاع ختم ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک ہے، اس نے جو اکتوبر 7 2023 کو جو اقدام کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن وہاں ایکچولی آن دا گراؤنڈ کوئی کسی قسم کی کوئی دفاعی قوت نہیں رہے گی، اور جو مقبوضہ فلسطینی علاقہ ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی دفاعی قوت اس وقت نہیں ہے، تو نہ یہاں آرمڈ فورسز ہے نہ وہاں آرمڈ فورسز۔ جہاں تک کانٹیگیوٹی کا تعلق ہے، اتصال کا تعلق ہے، تو غزہ اور آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری کے درمیان جو ہے اسرائیل کا رقبہ ہے، اور جو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری ہے اٹ از پاک مارکڈ، یعنی جگہ جگہ جو ہے ہزاروں سیٹلمنٹس ہے، غیر قانونی آباد کاری ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہاں تقریباً 7 لاکھ کے قریب اسرائیلی رہتے ہیں، اور ان کی اپنی الگ سے شہرائیں ہیں، ان کے الگ سے بستیاں ہیں، اور اب ان کا منصوبہ یہ ہے جس کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ غزہ کا شہر خالی کروایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں پورے کا پورا ایک نیا مطلب ہے کالونی بنائی جائے اور غیر قانونی آباد کاری کروائی جائے۔ اگر آپ ان تمام حقائق کو جمع کرتے ہیں سیاسی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، اور اسٹریٹجک اعتبار سے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسئلہ فلسطین اور مطلب ہے ریاست فلسطین کو دفن کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، اس میں پاکستان کا جو کردار آ رہا ہے اس ساری مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے دوران، ابھی وزیر اعظم صاحب بھی گئے اور ایرانی صدر سے بھی آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے، یعنی اس نے ایک جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ جب اگر ہمارے وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ ملیں گے تو کن کن باتوں کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، تو جو ہمارا بائیلیٹرل ایجنڈا ہے یا جو ریجنل ہندوستان اور پاکستان کے معاملات ہیں یا تجارت ہے، اس کے علاوہ ایک اہم موضوع ایران ہوگا، کیونکہ جو مارکو روبیو اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے سفارتی رابطے کے طور پر کام کیا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسعود پزشکیان کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم ملے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس سطح کی جنگ نہ بھڑک اٹھے خطے میں، جو بڑی مشکل سے ختم ہوئی تھی اور جس کے پھیلنے کا خطرہ تھا اور جس کے جو ہے نیوکلیئر ہونے کا خطرہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کردار مثالی رہا ہے، اس نے حق کا ساتھ دیا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ہوشمندی اور حکمت عملی کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ لوگوں کو ملانے کی کوشش کرے، سفارتکاری سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرے، اور خطے کو جو ہے امن و استحکام کی طرف لے جائے۔ سر ون لاسٹ کویسچن، یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں تھوڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ طالبان کو یا پاکستان کا انتخاب کرنا پڑے گا یا خارجیوں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ جو صورتحال ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ غیر ملکی ایکٹرز جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے اس میں یہ صورتحال بھی ڈسکس ہوگی، اور پھر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہماری بڑی شدید خواہش ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں اور ہم ایک دوسرے کے حلیف ہوں، دوست ہوں، ایک خاندان کی طرح رہیں، اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں معاشی معاملات کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ جو ہے خارجہ پالیسی کے جو معاملات ہیں، راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ دہشت گردی ہے جس کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے،
تو خوارج آئے دن جس قسم کی دہشت گردی کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گزشتہ برس جس کے مصدقہ اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں، 4,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. یہ چھوٹی اور یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ اٹیکس ہیں. یہاں آئے دن ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں. دنیا کے ہر کونے سے خبر آ رہی ہوتی ہے، پاکستان سے یہ آتی ہے کہ جی یا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں ایک اور دہشت گرد حملہ ہوا. اور یہ کرنے والے، قبول کرنے والے جو لوگ ہیں تحریک طالبان پاکستان ہیں، اور ان کو باقاعدہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تمام وعدوں کے باوجود ملا ہیبت اللہ جو ہے آن ریکارڈ کئی مرتبہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر حملے کی اجازت نہیں دیں گے. ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا تو ہم اسے افغانستان کے اوپر حملہ تصور کریں گے. اس کے باوجود افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا کہ اس میں جو خارجی قوتیں موجود ہیں، اور خارجی قوتوں میں سرفہرست جو ہے وہ ہندوستان ہے. ہندوستان نے جو ہے وہ کوئی شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں بوئے ہیں. اس میں جو ہے قندھار کا گروپ بھی شامل ہے، اور اس میں کابل کا گروپ بھی شامل ہے. تو اور اس کی مطلب لبرل اور کنزرویٹیوز دونوں. جی، اور ان کو آپس میں بھی لڑایا ہوا ہے اس معاملے میں. اور اس باقی جو ایجنسیز اس میں انوالوڈ ہیں، میں ان کے نام نہیں لیتا ہوں اس وقت مصلحتاً، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس طریقے سے پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، اور ان کا ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. تو اس وجہ سے یہ معاملہ الجھ گیا ہے. ورنہ جو چین نے ثالثی کی تھی اور سفارتکاری کی تھی، اس کی وجہ سے دونوں افغانستان اور پاکستان نے یہ کہا تھا کہ مشترکہ مفاد کے لیے ہم چین اقتصادی راہداری جو ہے، چین پاکستان اقتصادی راہداری، وہ بھی افغانستان لے جائیں گے. ہم مل کر جو ہے لوگوں کی بہبود کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے افغانستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے مل جل کر کام کریں گے. پاکستان اور وہ برادر ملک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. یہ ایک بہت خطرہ ہر وقت ہمارے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے، اور ہم پاکستان کوشش کرتا رہے گا کہ یہاں اس خطے سے، ہمارے خطہ پاکستان سے اور خطہ افغانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے مشترکہ کوششوں کے ذریعے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ نے مسعود خان صاحب کی گفتگو سنی. بڑی اہم باتیں کی انہوں نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، اور نے کہا کہ جو صورتحال بظاہر نظر آ رہی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدہ تعلقات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.